بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ایک اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق عظیم کے اوپر فائز ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ یہ سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت اور قوت اخلاق ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس سے دل منور اور روشن ہو جاتا ہے، اور اخلاق ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسان کی شخصیت سنور جاتی ہے۔ ایمان انسان کے دل کی روشنی ہے تو اخلاق انسان کے جسم کی طاقت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایمان اور اخلاق مومن کی شان ہیں۔ ایمان کا دل روشن اور مومن کا دل روشن اور جسم اخلاق و کردار سے مزین ہوتا ہے۔ جب انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے اندر رتبے اور مقام میں اضافہ ہوتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے، بلکہ بد اخلاق انسان کے دل میں ایمان موجود ہے یہ چیز بھی مشکوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ترمذی کی حدیث ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ محترم حضرات، عبادت ایک اہم چیز ہے، مگر اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، جبکہ اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور انسانوں سے بھی ہے۔ اسی لیے اسلام میں اخلاق کو عبادت پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کے اندر ابواب البر والصلہ میں موجود ہے، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو قیامت کے دن انصاف کی ترازو کے اندر رکھی جائے اور وہ اخلاق سے زیادہ بھاری ہو۔ محترم حضرات، اخلاق ایک بہت عظیم چیز ہے۔ اخلاق ایک ایسی طاقت ہے جو بڑے سے بڑے خطرناک ماحول میں اور برے سے برے حالات میں بھی مومن کو سماج کے اندر رتبہ اور مقام دلا سکتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جنت میں زیادہ لے جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ ارشاد فرمایا کہ الفم والفرج، یعنی کہ منہ اور شرمگاہ۔ انسان کا منہ، اس کی زبان جو گناہ کرتی ہے وہ بدگوئی، بد کلامی، جھوٹ، لڑائی جھگڑا، غیبت، بہتان۔ انسان کی زبان ان گناہوں کو کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، غیبت، لوگوں پر بہتان اور الزام تراشی کرتی ہے، اور یہ منہ انسان کا حرام مال کھاتا ہے، اور یہ شرمگاہ، اس سے انسان بدکاری کرتا ہے۔ یہ بے حیائی اور زنا کا مرکز ہے، لہذا منہ اور شرمگاہ کے ذریعے سے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہی انسان جب خدا سے ڈرتا ہے اور اپنے منہ کو بدگوئی سے، بدکلامی سے، جھوٹ سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، غیبت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے اور حرام خوری سے بچاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کو بدکاری، زناکاری اور بے حیائی سے بچاتا ہے، تو پھر وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ دو چیزیں ہیں تمہاری زبان اور تمہاری شرمگاہ، ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، اور ایک وہ جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے، رانوں کے بیچ میں ہے۔ محترم حضرات، ایک انسان ہے، روزے رکھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور دوسرا انسان ہے جو فرائض پر عمل کرتا ہے مگر اس طرح روزہ اور نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا، البتہ اچھے اخلاق کا نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاق والے انسان کو اس عبادت گزار بد اخلاق زاہد شخص سے زیادہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو نوافل پڑھنے والوں اور روزے پر روزے رکھنے والوں سے زیادہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ دینداری کا معیار نوافل کی کثرت نہیں ہے، بلکہ دینداری کا معیار اخلاق کی بلندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نفل روزے رکھنے والوں اور نفل نمازیں پڑھنے والوں کی کمی معاف ہو جائے گی، مگر بد اخلاقی کرنے والوں کی سزاؤں کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالی رعایت دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھا اخلاق گناہوں کو اس طرح سے پگھلا دیتا ہے جس طرح سے گرمی برف کو پگھلا دیتی ہے۔ بد اخلاقی عمل کو اس طرح سے فاسد کر دیتی ہے جس طرح سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔
حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف ما لا یعطی علی ما سوا. مسلم کی حدیث ہے. اے عائشہ، اللہ نرم ہے اور نرمی اس کو پسند ہے، اور نرمی پر اللہ وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا، اور نہ نرمی کے سوا کوئی دوسرا وصف ایسا موجود ہے جس پر اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہو. اسلام میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اخلاق ایک بہت بڑی سچائی ہے. اچھے اخلاق کا حامل انسان اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، اور بد اخلاق اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ بندے محبوب ہیں جو اچھے اخلاق کے حامل ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والوں کو میں اپنے پاس بٹھاؤں گا، اور بد اخلاق شخص کو رسول اللہ اپنے سے دور فرما دیں گے. جس انسان کی بد اخلاقی سے دوسرے انسان دور ہو جائیں، اس کو اللہ یہی سزا دیتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم خلقا. میرے پاس سب سے زیادہ قریب مجلس کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّرْسَاسُونَ. اور مجھ سے سب سے زیادہ ناراضگی کا مستحق اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا کہ جو سخت دل اور متکبر ہوگا. اچھے اخلاق کی بہت سی علامتیں ہیں، بہت سی پہچانیں ہیں. اچھے اخلاق والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صفات بیان کی ہیں. حدیث پاک میں جو حضرت جابر سے روایت ہے، شرح السنہ میں موجود ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کر دوں اور اچھے کاموں کی تکمیل کر دوں. اچھے کاموں کی وکمال محاسن الافعال، اچھے کاموں کی تکمیل کر دوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان من خیارکم احسنکم خلقا. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابو داود میں حدیث ہے کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار. مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں کو تہجد پڑھنے والوں اور دنوں کو نفلی روزے رکھنے والوں سے بھی درجے میں بڑھ جاتا ہے. میرے عزیزو، اچھے اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا جائے، نرمی کے ساتھ بات کی جائے، محبت اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات کی جائے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں سے اپنے چہرے کو ٹیڑھا مت کیا کرو. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم میں حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں، انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن یسعهم منکم بسطة وجوہ وحسن خلق. تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے متاثر نہیں کر سکتے، تم لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے متاثر نہیں کر سکتے، لیکن ان کو مسکراتے چہرے اور اچھے اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو. اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ غصے کے اوپر قابو رکھا جائے. لوگوں کو معاف کرنا اور غصہ پی جانا
کسی کی ناگوار بات کو برداشت کر جانا، یہ بھی اخلاق کا نمونہ ہے۔ اچھے اخلاق کی تیسری علامت اور بھی ہے، لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا۔ حدیث پاک میں جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربس الجنۃ لمن ترک المرء وان کان محقا، میں اس شخص سے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کا وعدہ کرتا ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ وَبِبَيْتِ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں جنت کے درمیان اس شخص کے لیے ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں کہ جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا چاہے وہ مذاق میں بھی ہو، اور فرمایا کہ وَبِبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقَهُ، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا۔ عزیزو، اخلاق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کے سلسلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے قلم کی، نون کی، اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی کہ جو لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں اور آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اخلاق اگر ایمان انسان کے اندر کو روشن کرتا ہے تو اخلاق انسان کے ظاہر کو مزین کرتا ہے۔ ایمانی کیفیات کو کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو دنیا جانتی ہے۔ ایمان اللہ کی بارگاہ میں اگر عزت و تقرب کا سبب بنتا ہے تو اخلاق انسانوں کے درمیان ہمارے لیے قوت اور عزت کا سبب بنتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے ہم انسانوں کے درمیان رتبہ اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث اور قرآن کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اخلاق کو یہ درجہ اور یہ مرتبہ دیا ہے کہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کو اللہ نے عبادت سے بھی افضل قرار دے دیا ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے اور اخلاق اللہ اور بندے دونوں کا حق ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق کے جو جزیات ہیں، دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بد زبانی بدگوئی سے بچنا، الزام تراشی بہتان دوسروں کو پر لگانے اور غیبت سے بچنا، غصے سے بچنا، دوسروں پر بھپتیاں کسنا، دوسروں کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے کہ ہم کسی کی عزت کو خراب نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ ہاں، اس طرح کی حرکتوں سے اپنے بد اخلاق ہونے کا ثبوت ضرور پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے اور اپنے اخلاق کو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے اور طریقے پر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔